خدا یسوع مسیح میں آپ سب کو سلام۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خدا یسوع مسیح میں سلامتی سے ہوں گے۔ میرے ساتھ خدا کے کلام میں سے عہد جدید میں سے پطرس کا پہلا خط اور اس کا 4 باب اور اس کی 10ویں آیت نکالیے گا۔ آج ہم اس کلام سے سیکھیں گے کہ خدا ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے۔ اور لکھا ہے، جن کو جس قدر نعمت ملی ہے وہ اسے خدا کی مختلف نعمتوں کے اچھے مختاروں کی طرح ایک دوسرے کی خدمت میں صرف کرے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہم سب کے لیے ہو، خداوند کی شکر گزاری ہو۔ میرے عزیزو، پطرس جب یہ خط لکھ رہا ہے تو میں یہ سوچ رہا تھا، روح القدس جو ہے وہ میری رہنمائی کر رہا تھا کہ شاید پطرس کے ذہن میں یوحنا کی انجیل جب ہم 21 باب اور اس کی 15 سے 19 آیت میں پڑھتے ہیں تو پطرس اور یسوع مسیح کے درمیان جو بات چیت ہو رہی ہے، جب خدا یسوع مسیح پطرس سے کہتے ہیں کہ تو مجھ سے محبت کرتا ہے، اور پطرس کے جواب میں کہتا ہے کہ ہاں خداوند میں کرتا ہوں، تو خدا یسوع مسیح سے کہتے ہیں کہ تو میری بھیڑوں کی غلبانی کر۔ شاید اس کے ذہن میں، پطرس کے ذہن میں وہ والی جو ڈسکشن ہے وہ چل رہی ہوگی، اور جب یہ خط لکھ رہا ہوگا وہ جانتا ہوگا کہ جیسے میں ایک اچھے دیانتدار خادم کی طرح خدا کے اس کلیسیا کی غلبانی کر رہا ہوں، نگہبانی کر رہا ہوں، تو وہ اپنے سننے والوں کے لیے یہ میسج دے رہا ہے کہ خدا نے جو تمہیں مختلف نعمتیں دی ہیں، انہیں اچھے دیانتدار نوکر کی طرح، ایک اچھے مختار کی طرح انہیں استعمال میں لاؤ۔ اب لفظ جو مختاری ہے، اس کا جو یونانی لفظ ہے، اس کو اگر انگلش میں ہم دیکھیں تو منسٹر ہے، یعنی لاطینی میں اس کو سرونٹ ہی سے، لاطینی کے جو لفظ سے یہ میننگ لیا گیا ہے سرونٹ، اس کو منسٹر بھی کہتے ہیں۔ اور ایسے اس کا ایک مطلب ہے کہ اپنے مالک کے حکم کی تعمیل کرنا، یعنی وہ شخص جو مختاری حاصل کرتا ہے، در حقیقت وہ کسی شخص سے وہ مختاری حاصل کرتا ہے، کوئی شخص جو ہے وہ اسے مختاری بخشتا ہے، جیسے پاور آف اٹرنی بھی جسے کہتے ہیں۔ میرے عزیزو، خداوند یسوع مسیح نے ہمیں مختلف نعمتوں سے نوازا ہے، مختلف خدمتیں کلیسیا کے اندر بخشی ہیں، ہر شخص کو مختلف خدمتیں دی گئی ہیں۔ اور اگر ہم تیتوس کے خط میں اس کا پہلا باب اور اس کی 7ویں آیت میں دیکھیں تو لکھا ہے، کیونکہ نگہبان کو خدا کا مختار ہونے کی وجہ سے بے الزام ہونا چاہیے۔ آگے مختلف جو ہے اس کے بارے میں لکھی گئی ہے کہ کیا کیا اسے نہیں کرنا چاہیے۔ اب پطرس جو ہے وہ تقریباً ہر ایک شخص سے مخاطب ہے، اور تیتوس جو ہے، تیتوس کے خط میں صرف نگہبان کے بارے میں ہے، یعنی نہ صرف خدا کا کلام ایک خادم کو بلکہ کلیسیا کے ہر ایک ممبر کو خدا مختلف نعمتوں سے نوازتا ہے، مختلف توڑے جو ہے انہیں بخشتا ہے۔ اور اگر ہم اناجیل میں دیکھیں تو اناجیل میں ایک بڑی خوبصورت تمثیل خدا یسوع مسیح نے پیش کی ہے۔ متی کی معرفت لکھی گئی انجیل، اس کا 25واں باب اور اس کی 14ویں سے اگر 30ویں آیت تک پڑھیں تو وہاں پر ایک توڑوں کی تمثیل پیش کی گئی ہے کہ ایک جو مالک ہے اپنے 3 نوکروں کو 3 مختلف حساب سے توڑے دیتا ہے، یعنی ایک نوکر کو 5 توڑے، ایک کو 2 توڑے اور ایک کو 1 توڑا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب ان کا مالک کچھ سالوں کے بعد واپس آتا ہے تو ان سے حساب لیتا ہے، اور جسے 5 توڑے ملتے ہیں وہ اسے 5 اور کما کے اپنے مالک کو دیتا ہے کہ مالک دیکھ، میں نے 5 اور کما لیے، اور وہ اپنے مالک سے شاباش حاصل کرتا ہے۔ اسی طرح جسے 2 توڑے ملتے ہیں وہ بھی 2 اور کماتا ہے۔ لیکن غور کرنے کی بات ہے کہ ایک شخص ایسا ہے
ایک نوکر ایسا ہے جس نے ایک توڑے کو جو اسے ملا تھا اسے زمین میں دبا دیا، اور اس کا مالک اس سے ناراض ہوتا ہے اور وہ اس سے کہتا ہے اپنے دوسرے نوکروں سے کہ اسے لے جا کر اس کوٹری کے اندر بند کر دو، جہاں پر اندھیرا ہے، جہاں پر رونا اور دانتوں کا پیسنا ہو۔ میرے عزیزو، غور کرنے کی بات یہ ہے کہ خدا نے ہمیں کی نعمتوں سے نوازا ہے، اور کوئی بھی شخص اس دنیا میں ایسا نہیں ہے کہ خدا نے اسے نعمت نہ بخشی ہو۔ پالوس کو بھی خدا نے مختلف نعمتوں سے نوازا۔ خدا نے ہر اپنے جو اس کا رسول تھا، اس کا شاگرد تھا، اسے نعمتوں سے نوازا۔ اگر ہم پرانے عہد نامے میں دیکھیں تو پرانے عہد نامے میں یوسف کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں، پیدائش اس کا 39واں اور 40 41 یہ تینوں باب پڑھیں تو سب سے پہلے پوتیفر جب اسے لیتا ہے غلاموں کی منڈی سے، تو پوتیفر جو ہے وہ اسے اپنے گھر کا مختار بنا دیتا ہے۔ اس کے بعد آگے چیپٹروں میں پڑھتے ہیں ہم کہ فرعون جو ہے، فرعون یوسف کو اپنی بادشاہت میں ایک اعلی مقام پر کیا کرتا ہے، اسے مختار بنا دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ صرف اس کے تخت کے علاوہ سب کچھ اس کے انڈر آ جاتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف لوگوں کو کیسے مختاری جو ہے وہ بخشی جاتی ہے، اور خدا نے ہمیں بھی مختاری بخشی ہے۔ ایک خاندان پر غور کریں تو ایک باپ کو اپنے بچوں کو پالنے کی مختاری بخشی ہے، خدا کی طرف سے لکھا ہے۔ اگر ہم زبور کی کتاب اس کا 127 باب میں دیکھیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اولاد خداوند کی طرف سے میراث ہے۔ اب میراث بھی ایسی ہے جسے خدا نے اس کو بخشا ہے، یعنی خدا نے ایک خاندان کے اندر، ایک کلیسیا کے اندر ہر ایک شخص کو کچھ نہ کچھ توڑا، کچھ نہ کچھ خدمت بخشی ہے۔ آج مسیحوں کو یہ جاننے کی ضرورت ہے، آج خادموں کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے، آج کلیسیا کے ہر ایک شخص کو یہ جاننے اور اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ آپ جو کلام کو سن رہے ہیں، آپ جو کلام کو ہر روز پڑھتے ہیں، کیا آپ اس بات پر غور نہیں کرتے کہ خدا نے آپ کو کیا نعمت بخشی ہے؟ کیا آپ اس کا استعمال اچھی طرح کر رہے ہیں؟ کیا آپ اس کا استعمال اس نوکر کی طرح تو نہیں کر رہے کہ زمین میں دبا دیا ہے؟ کیا آپ نے اپنی خدمت کو، کیا اس نعمت کو جو خدا نے آپ کو بخشی ہے اس کو دبا تو نہیں دیا؟ میرے عزیزو، کلام مقدس میں یعقوب کا جو خط ہے اس کے 4 باب اور اس کی 17ویں آیت میں اگر ہم دیکھیں تو لکھا ہے کہ پس جو کوئی بھلائی کرنا جانتا ہے نہیں کرتا تو اس کے لیے یہ گناہ ہے۔ آپ سب جو خدا یسوع مسیح میں ہیں، آپ سب کو خدا نے کوئی نہ کوئی نعمت بخشی ہے۔ ہمیں آج اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے، کیا ہم اچھے دیانتدار نوکر کی طرح اچھی طرح اس نعمت کو استعمال کر رہے ہیں کہ جب ہم خدا کے حضور حاضر کیے جائیں گے تو کیا ہم خدا کے حضور شاباش حاصل کرنے کے مستحق ہوں گے، یا پھر خدا ہم سے کہے گا کہ تو نے اس توڑے کو، اس نعمت کو استعمال میں کیوں نہیں لایا؟ میرے عزیزو، آج کے کلام کے وسیلہ سے میں یہ چاہتا ہوں کہ خدا آپ کو اس نیند سے، غفلت کی نیند سے جگائے اور آپ جانیں کہ خدا کے کلام کو کس طرح استعمال کرنا ہے۔ آپ یہ پہچانیں کہ کس طرح میں نے مسیح کے بدن کی ترقی کے لیے استعمال ہونا ہے۔ آئیں خدا کے حضور دعا کریں اور خدا سے معافی مانگیں کہ اگر ہم اچھے طریقے سے اپنی خدمت کا، اس نعمت کا استعمال نہیں کر رہے تو خداوند تو اپنے روح القدس کے وسیلہ سے مجھے اس لائق بنا، کیونکہ خدا کا پاک روح وہ مددگار ہے جو کمزوری میں ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ آئیں اپنے سر کو جھکائیں اور دعا کریں۔ آسمانی باپ، تیرے بیٹے یسوع مسیح ناصری کے نام سے تیری شکر گزاری کرتا ہوں خداوند، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند تو ہم سب کو بڑی برکت دینا خداوند، اور خداوند جو سن رہے ہیں خداوند ان سب کو خداوند مجھ سمیت خداوند ہمیں اچھے دیانتدار خادم کی طرح خداوند اپنے خداوند خدمت کرنا سکھا خداوند، تاکہ تیرا بدن ترقی کرے۔ تیرے بیٹے یسوع مسیح ناصری کے نام سے مانگتا ہوں، آمین۔
خدا نے آج کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو بڑی برکت دے، آمین۔